السلام علیکم کینسر دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اپنا ویکلی ہاروسکوپ یعنی وہ پروگرام تو سن بھی لیا ہوگا، اور آپ کی نظر سے ایک اور پروگرام بھی گزرا ہوگا جیمنائی سے متعلق، یعنی جیمنائی میں دو بڑے ستاروں کی آمد۔ اسی طرح دوسرا اہم ستارہ کینسیرین سرطان کے لوگوں کے لیے بڑا اہم وقت آ رہا ہے، اس لیے یہ میں پروگرام صرف اور صرف کینسر لوگوں کے لیے ایکسکلوسیولی آج کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پلانٹ جوپیٹر، مشتری، جسے خدا کی رحمت کہا جاتا ہے، یہ ستارہ آپ کے ہاؤس میں یعنی پہلے ہاؤس میں 10 جون کو انٹر ہو رہا ہے۔ اچھا، ہوتا یوں ہے کہ یہ جتنے بھی ستارے ہیں مختلف بروج میں، کسی جگہ یہ اپنی بہترین کیفیت میں ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ وہ کمزور ہوتے ہیں، یعنی جسے کبھی کہتے ہیں زوال میں اور کبھی کہتے ہیں شرف میں۔ مشتری کا آپ کے کینسر ہاؤس میں آنا یہ ایک بہترین انڈیکیشن ہے، یعنی یہاں پہ ایگزالٹڈ پوزیشن ہوتی ہے جوپیٹر کی، اور اس کے جو مثبت اثرات ہیں، جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو وہ برکتیں ہماری دنیا پہ بھیجتا ہے یا اس کی نشانی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، وہ بہترین اور زبردست ہوتی ہیں۔ اس میں کی کنڈیشن یوں ہوتی ہے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 12 سال پہلے کچھ لوگوں کی زندگی میں آیا تھا، اگر وہ عمر کے اس حصے میں ہیں تو جہاں ان کا کریئر، ان کی چیزیں سیٹل ہوئی تھیں، بنی تھی، کچھ لوگوں کی شادیاں ہوئی تھیں، سارا کچھ تھا۔ اسی طرح ینگ لاٹ جو ہے، جو ابھی 20s میں ہیں، ان کی زندگی میں یہ پہلی دفعہ انٹر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ٹین ایج میں انٹر ہوا تھا، اب جب یہ آ رہا تھا اب ان کا کریئر، ان کی لائف، ان کی سیٹلمنٹ، ان ساری چیزوں کی طرف وہ لے کے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری اہم چیز ان لوگوں کے لیے جو 38 to 40 کے قریب چلے جاتے ہیں، بلکہ 45 تک چلے جاتے ہیں، ان کی زندگی کا یہ تھرڈ سائیکل ہوتا ہے۔ اس تھرڈ سائیکل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو عموماً یہاں پہ کینسیرین اپنی کریئر میں تبدیلیاں لاتے ہیں، سوئچ اوور کرتے ہیں، ریزیڈنس چینج کی طرف جاتے ہیں۔ یہ تو ہیں وہ عملی اقدامات جو خود بخود بنتے ہیں اور انسان اس طرح کے سٹیپس لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مزاج پہ اس کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں اور کیا مرتب ہوتے ہیں۔ انسان ذاتی طور پہ اگر ہم کہیں تو زیادہ سافٹ، مہربان، محبت کرنے والا، حساس، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھتا ہے، جذباتی طور پہ جسے کہتے ہیں بالغ ہونے کی کنڈیشن میں آتا ہے، اور یہاں وہ پوزیشن ہوتی ہے کہ جہاں ہم ماضی سے چیزوں کو لرن کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری پوزیشن یہ بنتی ہے کہ جہاں میں یہ کہتا ہوں کہ جب کسی بھی ہاؤس میں جوپیٹر فرسٹ ٹائم آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 12 سال بعد ایک اچھے ستارے کی آمد ہے، ایک اچھے ٹیچر کی آمد ہے، ایک ایسے مہربان استاد کی طرح اس کا رول ہوتا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو وہ آپ کو زندگی کے، محبت کے، پیار کے، نالج کے، ایکسپیرینس کے نئے سبق دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ماضی میں آپ کی جو غلطیاں تھیں ان کو محبت اور پیار کے ساتھ آپ کے سامنے لاتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے ماضی کے تجربات کی روشنی میں اس سال، یعنی میں یہ کہوں گا کہ 10 جون سے لے کے اگلے سال جون تک کا جو سائیکل، 2026 تک کا جو سائیکل ہے، اس میں ایک لانگ ٹرم پلان اپنا بنائیں کہ یہ سال انہوں نے کس طریقے سے گزارنا ہے، ان کے کون سے آپ کے گول ہیں، کس طرح انہیں اچیو کرنا ہے۔ وہ ایک ٹین ایجر اسٹوڈنٹ سے لے کے ایک بڑے بالغ خواتین و حضرات تک ہوتا ہے جن کے کریئر کے سلسلے ہوتے ہیں، جہاں پہ جا کے آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بچوں کی شادی کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ 12 سالہ سائیکل جس میں جوپیٹر آپ کو لے کے آ رہا ہے، یہ آپ کے لیے بڑا اہم اور زبردست قسم کا سائیکل ہے۔ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ جب جوپیٹر، ویسے ہی اس کا نام جو ہے وہ خدا کی رحمت ہے، اس کا جو اینگل ہے 9th ہاؤس کے ساتھ، جو اسپرچول روحانی گھر ہوتا ہے، جب یہ بنتا ہے تو آپ انکلائنڈ ہوتے ہیں، آپ مذہبی طور پہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں ایک خاص پاور کے ساتھ، جسے آپ خدا بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی ایشور بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بھگوان بھی کہہ سکتا ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اور وہ ذات تو ایک ہی ہے جو ساری نظام کائنات کو چلا رہی ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو اس کے وابستہ کرتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں، تو ویسے ہی اعتماد، کانفیڈنس ہماری زندگی میں بڑھنے لگتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے بہت دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو خدا کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جہاں چیزیں سنی جاتی ہیں،
کیوں کہ اس میں آپ کے دل میں خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، خاص وائبریشن پیدا ہوتی ہے جو کائنات کی انرجی کے ساتھ سنک ہو کے اس کاتب تقدیر تک پہنچتی ہے جو ہماری مقدر کو لکھنے والا ہے، بدلنے والا ہے۔ اور اگر کبھی کوئی سختیاں بھی لکھی گئی ہیں تو وہ ہمارے لیے آسانیوں کا بھی سبب بنا سکتا ہے۔ یہ دوستو جوپیٹر کا فرسٹ ہاؤس میں آنے کا ایک فیکٹر ہے جسے ہم اپنے طور پہ میں آپ کی سامنے لانا چاہتا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اہم معاملات ہوتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں، گھر کی خواتین کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں، گھر کی خواتین کنٹرول لیتی ہیں، گھر کی تزئین و آسائش اس میں ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، پراپرٹی کی سوئچ اوور کرنا، بیچنا، ایک چیز بیچ کے دوسری چیز کا خریدنا، یعنی اوور آل جب ہم دیکھتے ہیں تو زندگی کے بڑے اہم اور میجر فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شادی بیاہ کے فیصلے ہوتے ہیں، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، بچوں کی شادیاں اگر پرپوزل آ رہے ہیں، ایون آپ خود ٹین ایجر ہیں، آپ کی اپنی شادی کے معاملات ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کے لیے آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ وقت وہ ہوتا ہے جہاں بولنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور اپنے ڈیسیژن میکر سے ہو ایور اراؤنڈ یو، وہ پیرنٹس ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ جن کے ساتھ ڈائریکٹلی آپ افیلیٹڈ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں تاکہ آپ کا پروسیس آگے بڑھے۔ یہ تو ہے جناب شرف کی کیفیت، اس کی ایگزالٹیڈ پوزیشن جہاں ہم بہت اپنے آپ کو ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری اہم چیز کیا بنتی ہے؟ تعلیمی معاملات، ایجوکیشن۔ تعلیم میں یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ اگر ہم ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بات کریں تو سب سے اچھا اسپیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ فرسٹ ہاؤس ہے، اس کی جو شعائیں پازیٹیو شعائیں، نائنتھ ہاؤس فارن ایجوکیشن، فارن اسٹڈی، اور ففتھ ہاؤس یعنی مڈل ہائر ایجوکیشن، اس کی طرف اس کا تعلق بنتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی جن لوگوں نے تعلیمی سلسلے کو کسی وجہ سے چھوڑ دیا تھا وہ اسے دوبارہ ریزیوم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ وقت آتا ہے جہاں پہ آپ کی زندگی میں ہائر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پروفیشن میں رہتے ہوئے آپ کی پروفیشنل ٹیکنیک کو، ایکسلنس کو بڑھانے کے لیے شارٹ کورسز، ایسی چیزیں زندگی میں آتے ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسے لوگ جو جاب میں ہیں، سارا کچھ ہے، ان کی پرموشن کے بورڈ ہو سکتے ہیں، ایگزام ہو سکتے ہیں، انٹرویوز وائوا ہو سکتے ہیں جہاں پہ ان کو ایک خاص مقام، ایلیویٹڈ مقام ملنے کی امید اور ایفرٹس ہوتی ہیں۔ تو دوستو یہ جوپیٹر کے پازیٹیو اثرات جو میں نے مختصراً اب میں کہوں آپ کی نظر میں لے کے آیا ہوں، آپ کی روشنی میں لے کے آیا ہوں، اور وجہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ ان ساری چیزوں سے متعلق ہیں تو بیفور ٹائم، یعنی ابھی ہم بیٹھے ہیں، ابھی پلانٹری پوزیشن جو ہے وہ ٹورس ہاؤس میں ہے، لیکن 21-22 سے جیمنائی آپ کا منتھ سٹارٹ ہوتا ہے، اور جون میں یہ ستارہ آپ کے کینسر کے فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے۔ جیمنائی کے لیے میں پروگرام کر چکا ہوں، اگر آپ کا تعلق جیمنائی کے ساتھ ہے، کچھ جاننے والے جیمنائی ستارے سے ہیں، تو میرا مشورہ ہوگا کہ آپ وہ بھی پروگرام دیکھیے، کیونکہ اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ آپ کا اس پیریڈ میں، پچھلے پیریڈ میں جو آپ کا گزرا تھا 2024 اور 25 میں، یہ ستارہ آپ کے 12th ہاؤس میں تھا، تو اس پیریڈ میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں جو آپ کی نظر میں تھی، تو ان کو فردر فائنلائز کرنے کے لیے بھی یہ ٹائم آپ کے سامنے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ تو ہے جوپیٹر کی پریزنس جو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ایگزالٹیڈ پوزیشن میں آ رہی ہے، لیکن اس کا سیکنڈ پارٹ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں، اور وہ سیکنڈ پارٹ یہ کہ چونکہ 2025 بڑا اہم سال ہے اور اس میں دو بڑے ستارے چینج ہو رہے ہیں جو تمام بروج کو افیکٹ کریں گے، بلکہ مجھے کچھ دنوں جو میں نے کل پروگرام کیا تھا اس میں کچھ لوگوں نے لکھا تھا کہ صرف جیمنائی ہی کیوں، تو اس کی وجہ میں صرف یہ بتاتا چلوں، آپ کے لیے بھی بتاتا چلوں، چونکہ پچھلے سال یہ ستارہ جیمنائی ہاؤس میں تھا، اب یہ کینسر میں آ رہا ہے، تو جیمنائی پچھلے سال سے میں 2024 سے بتا رہا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے پلان کرنا، اس پیریڈ میں وہ کیا افیکٹ کرے گا۔ اسی طرح کینسرین میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو کنسولیڈیٹ کر کے ماضی کے تجربات میں زندگی کو آرگنائز کرنے کا، سیٹل کرنے کا پروگرام ہے، اور میں پھر یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنی ڈائری لکھیں، اس سال کے لیے اپنے گول سیٹ کریں اور اس کے لیے اکارڈنگلی کام کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور بتاتا چلوں، وہ ہے کہ چونکہ میں نے ابھی ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ دو ستاروں کی موومنٹ ہے آپ کے اپنے ہاؤس میں، پہلا جوپیٹر، یہ آپ کے ہاؤس میں ہے جو مہربان ستارہ ہے، لیکن دوسرا ستارہ جسے ہم زحل کہتے ہیں، سیٹرن کہتے ہیں، وہ 25 مئی سے آپ کے 10th ہاؤس میں
انٹر ہوتا ہے. اچھا جب یہ 10th ہاؤس میں آتا ہے تو یہاں پہ کچھ رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں, ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ذمہ داریوں کے بڑھنے کی وجہ سے کبھی آپ انڈر پریشر آ سکتے ہیں, دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں, آپ کے پاس ایڈیشنل رسپانسبلٹیز کاموں کی آ سکتی ہے, اور کچھ چلتے کاموں میں ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو کبھی کبھی تھوڑا سا جسے کہتے ہیں لیک آف موٹیویشن اور انگزائٹی کا سبب بھی بن سکتا ہے. لیکن یہ ایک چھوٹا سا شارٹ سائیکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوپیٹر, جیسا میں نے آپ سے کو بتایا کہ 10 جون کو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آئے گا تو یہ پورا سال رہے گا. لیکن اس سال سیٹرن جو ہے یہ جب آپ کے ہاؤس میں آئے گا 25 مئی کو, تو 25 مئی سے لے کے اور سپٹمبر فرسٹ ویک تک یہ آپ کے ہاں ہوگا. پھر یہ واپس اینٹی کلاک وائز ہو کے دوبارہ پائسس ہاؤس میں انٹر ہو جائے گا جو آپ کا 9th ہاؤس ہے. تو اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ 3 مہینے ایسے ہوں گے جہاں پہ جا کے آپ کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اور وہ چیلنجز اس طرح کے ہوں گے کہ جو جوپیٹر کی پریزنس کی وجہ سے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ سائن کیے جائیں گے, اور ان کے اسائنمنٹ کی آبزرویشن اور کمٹمنٹ کے بعد پھر آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا. یہ جاب سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں. اسی طرح بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ انہیں تھوڑا سا اپنے پارٹنرشپ اور چیزوں میں ذرا سے پرابلمس کی انڈیکیشن آئے گی. اور اس میں ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ کبھی کبھی کچھ چیزوں کا تعلق ختم ہونا اور کچھ کا بننا بہتر ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کے تجربات کی روشنی میں کہ اگر آپ کو کچھ اسٹیپس لینے ہیں تو جوپیٹر کی موجودگی آپ کو ایک مثبت سائن دیتی ہے کہ اس میں چونکہ میجر چینجز آپ کے ستارے میں ہوتی ہے, تو اگر آپ میجر چینجز لانا چاہتے ہیں تو آپ کو میجر چینجز لانی چاہیے. تو یہ ہے آپ کا سیٹرن کا ایک افیکٹ جو الگ الگ آتا ہے. اب ہم بات کریں گے کہ یہ سیٹرن کا افیکٹ تو الگ سے تھا زحل کا 10ویں گھر میں, کیونکہ 10واں گھر اسٹیٹس ہاؤس ہوتا ہے, دنیا کس نظر سے آپ کو دیکھتی ہے اور آپ کی سراؤنڈنگ, آپ کا ورکنگ انوائرمنٹ کیا آپ سے توقع کرتا ہے, اس میں چیلنجز آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ان دونوں کو ملا کے ہم دیکھتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ مشتری کے ساتھ یعنی جوپیٹر کے ساتھ 10th ہاؤس میں جوپیٹر, سن اور سیٹرن کی اسکوئر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے مشترکہ افیکٹ کیا ہوں گے 3 مہینے تک. یہ سائیکل آپ نے یاد رکھنا ہے, بلکہ اس میں مشورہ دوں گا کہ اس پروگرام کو آپ سیو کر لیجئے گا اور گاہے بگاہے 1-2 دفعہ ضرور سنیے گا سپٹمبر تک. اس سے آپ کو رہنمائی ملے گی کہ یہ کس قسم کا وقت ہے اور آپ کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا ہے اور آپ نے ان کو کس طرح فیصلہ کرنا ہے. یہ آپ کی اپنی ثوابدید پر ہوگا. جب یہ اسکوئر بنتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, تو یہ آپ کو روحانی طور پہ زیادہ مضبوط کرتا ہے, عملی طور پہ پریکٹیکل چیلنجز دیتا ہے. پیپر ورک سے نکل کے آپ کو فیلڈ میں آنا ہوتا ہے, اسکل میں آنا ہوتا ہے, اور یہاں پہ بدسکونی کے ساتھ ساتھ کچھ سکون کمفرٹ کے ایلیمنٹس بھی بنتے ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں خاندان جنرلی اوور آل فیملی مشترکہ بڑے فیصلے لیتی ہے جو بظاہر مشکل ہوتے ہیں, اسے تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جوپیٹر اور سیٹرن اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی پریزنس میں کچھ لانگ ٹرم افیکٹس اور فیصلے کیے جائیں جو آپ کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں. کریئر کی چینج سوئچ اوور, ریزیڈنس کی چینج, سیل آؤٹ کرنا, جائیداد, خاندانی جائیداد جس میں مشترکہ سارے لوگ موجود ہیں اسے سارٹ آؤٹ کرنا اور اس کا فائدہ اٹھانا. اسی طرح اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز بنتی ہے, اگر خدا نخواستہ کوئی لٹیگیشن یا ایسی چیزیں چل رہی ہیں ان کو کمپرومائز کی طرف لے کے آنا, کیونکہ یہ وقت کمپرومائز کا نشانہ کر دیتا ہے. شارٹ ٹائم میں کم وقت میں چیزوں کو ریزالو کرنے کی, طے کرنے کی آپ کو ہمت بھی دیتا ہے اور آپ کو ایڈوائس بھی دیتا ہے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں آپ اپنی توقعات سے ہٹ کے کچھ نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ سا فیکٹر ہے جو آپ نے سمجھنا ہے اور کام کرنا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ وقت خواب دیکھنے کا نہیں ہوتا, خواب بہتیرے دیکھ لیے, وقت عمل کرنے کا وقت ہوتا ہے. سیٹرن آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ بھائی آپ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے بازو چڑھا لیں اوپر اور میدان میں نکل آئیں, عمل کے میدان میں نکل آئیں اور پریکٹیکلی اپنی زندگی کو, اپنے حالات کو, اپنی فیملی کو, سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اپنی ذاتوں سے بہتر کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھائیں, چیلنجز کا سامنا کریں اور جو چیزوں سے آپ کو ڈر لگتا ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فیس کریں, تو آپ کے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی.
یہ وقت صرف آپ کو دنیاوی مقام ہی نہیں دیتا بلکہ روحانی طور پہ بھی آپ کو بلند کرتا ہے. ایمان کی پختگی اور مضبوطی اسی وقت دیکھی جاتی ہے کہ آپ کا توکل رب کی ذات کے اوپر کتنا ہے. اچھا، میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ ان دنوں میں جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ دعاؤں کا عمل بہت ہوتا ہے. اب ریچولز یعنی عبادات اس پیریڈ میں اگر گاہے بگاہے اگر نہیں بھی کرتے تو گاہے بگاہے کبھی کبھار اگر دل چاہے تو کیجیے گا، اور اپنے لیے دعا ضرور کیجیے گا اور چھوٹے موٹے صدقات کیجیے گا، کیونکہ یہ وقت آپ سے سیکریفائس کا تقاضا کرتا ہے، آپ سے یونیورس کے ساتھ، خالق کائنات کے ساتھ کنیکشن بنانے کا تقاضا کرتا ہے. اور جب ہمارا کنیکشن بن جاتا ہے تو وہ پھر غائب سے جو مدد آتی ہے، جو آسانیاں آتی ہیں، اس کا مظاہرہ میں آپ کو بتاتا چلوں. ابھی حالیہ انڈیا پاکستان جنگ میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت جو ہمارے سر پہ سوار تھی اور ان کے خیالوں میں ہمیں کچل دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت مہربانی کے ساتھ وہ دنوں اور گھنٹوں میں اس طرح تک بدلی کہ دنیا آج بھی پریشان ہے. اور یہی سائیکل ہماری انفرادی طور پہ بھی ہماری زندگیوں میں آ سکتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اور یہ یاد ہونا چاہیے کہ کس قسم کی گائیڈنس آئی ہے اور ہمیں اس میں کیا کرنا ہے. دوسرا، یہ وقت آپ سے تقاضا کرتا ہے ضد نہ کرنے کا، معاف کرنے کا. تو میں دو چیزیں آپ سے فردر یہ کہوں گا کہ اس پیریڈ میں آپ نے کمپرومائز کی پوزیشن میں جانا ہے. دل میں کوئی رنجش، کوئی تکلیف ہے، اسے معاف کر دیں. اگر آمنے سامنے بیٹھ کے کر سکتے ہیں سب سے اچھا ہے. اگر کسی وجہ سے فیس نہیں کرتے تو اس رنجش کو، اس تکلیف کو اپنے دل سے نکال دیں. اسی طرح حسد یا کسی نے کوئی چیز بڑھ کے آپ سے چھین لی یا پروگرس کر گیا ساری چیزیں، تو اسے بھی اپنے اندر ختم کیجیے. وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ مثبت انرجی، پازیٹیو انرجی اس وقت میں درکار ہوتی ہے. اور جب ہمارے اندر ساری چیزیں پازیٹیو ہوتی ہیں تو آلریڈی جو ستارہ پازیٹیو موجود ہے، پھر اس کے کام جو ہے ملٹیپلائی کر جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. ویسے بھی نیگیٹو انرجی، یہ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے، جن لوگوں کے اندر ہوتی ہے وہ ان کے کاموں کے ساتھ ساتھ ان کی ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتی ہے. اور کینسیرین بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، فیملی اورینٹیڈ ہوتے ہیں، اپنوں سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں. مون آپ کا رولنگ پلانٹ ہوتا ہے، ہائیلی سینسٹیو ہوتے ہیں. تو اس لیے ایسے حساس لوگوں کو اس طرح کے احساسات، اس طرح کے جذبے جو آپ کی ذات کو ڈیمیج کریں، اسے اپنے آپ سے ختم کر دینا چاہیے. اور پھر ختم کریں گے تو پھر دیکھیں خدا کیا کرتا ہے. تو دوستو، میری اس پیریڈ کے لیے آپ سے بہت دعائیں ہیں. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اپنا پلان بنائیں، سیٹل کریں کہ اس سال آپ نے کیا کرنا ہے، اگلے سال کیا کرنا ہے. جیسا میں نے آپ سے بتایا تھا کہ 12 سال پہلے جو آپ نے کیا تھا، یاد رکھیں کیا وہ چیزیں ٹھیک تھیں. اگر تھیں تو اس کے فوائد آپ کو ملے، اور اگر خراب ہوئیں تو اس میں آپ کی اپنی غلطیاں کیا تھیں، یہ ساری چیزیں سمجھنا ہے. اسی طرح اپنے ریسورسز کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے، کرنے کے بعد کسی ایک شکل میں اسے بدلنا ہے. بدلیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ایجوکیشن، کریئر کے سلسلے میں آپ یونیورسٹیز کو ٹچ کریں گے. باہر جانا چاہتے ہیں اسے دیکھیں، حتیٰ کہ اسکالرشپ کی حد تک بھی آپ کام کر سکتے ہیں. اپنی شادی کے لیے اگر آپ خواہاں ہیں تو کوشش کیجیے. اگر آپ پیرنٹس اور اپنے بچوں کے لیے شادی کے خیالات دل میں ہیں یا خواہش ہے، ظاہر ہے سب کی ہوتی ہے، اس سلسلے میں کھلے دل و دماغ کے ساتھ آپ اوپن کیجیے، اپنے گھر کے دروازے کھولیے. امید ہے کہ انشاءاللہ اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کا ملاپ ہوگا، جہاں زندگی بہتر طور پہ سامنے آئے گی. لیکن جب کبھی دل میں آپ کو کسی کام کے سلسلے میں کوئی شک پیدا ہو، فرسٹ انٹیوشن آپ کی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ 2 قدم ٹھہر جائیے، مشاورت کیجیے. اور تیسری اہم چیز، چونکہ یہ وقت بڑا پازیٹیو ہوتا ہے، چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، تو ہم بڑے آپٹومسٹک ہوتے ہیں، اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. اس اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے انویسٹمنٹ میں آپ کو کیئر کرنا ہے، کیونکہ سیٹرن آپ کے 10ویں گھر میں موجود ہے تو وہ آپ کے ہاتھ کو ذرا سا کھینچ کے رکھتا ہے. تو اس لیے اس کو بھی اس نظر سے دیکھیے کہ آپ نے ود ان لمٹس سارے اسٹیپ لینے ہیں. دوستو، امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا. اسے گاہے بگاہے سنیے گا، خود بھی سنیے گا، اور آپ کے آس پاس جو کینسیرین دوست ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اور اس پروگرام کو آپ سبسکرائب بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. باقی سائن جو ہے میں ان کے لیے بھی بتاتا چلوں کہ میری کوشش ہوگی کہ یہ میجر پلینٹس جو ہیں، باقی جو بروج ہیں، ان میں کس اینگل پہ آئیں گے اور انہیں کس قسم کے معاملات اپنی زندگی میں دیکھنا ہوں گے.
میرا شروع میں پلان صرف یہی تھا کہ میں صرف جمنائی اور کینسر پہ کروں گا، لیکن آپ لوگوں کی بہت ریکویسٹ آ رہی ہے ورگو، جمنائی، ایریز وغیرہ سارے، کہ ہمارے بارے میں بھی بتائیں کہ ہمیں یہ ستارے کس طرح افیکٹ کریں گے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی ایک پروگرام ضرور دوں، تاکہ 12 کے 12 بروز جو آپ لوگ میرے سننے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، آپ کو میں ایک بہتر گائیڈنس دے سکوں، جس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے ذرا آگے لے جا سکیں۔ دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، کرنے والی خدا کی ذات ہوتی ہے، لیکن ارادہ کرنا اور کام کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ خود ہو خیال جسے اپنی حالت بدلنے کا۔ تو ہمیں اپنے مقدر کو اوپر خود اختیار ہے، کوشش کا، جستجو کا، محنت کا، دعاؤں کا، اور پھر جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو خدا کبھی کسی کی محنت، لگن اور نیت کو رائیگاں نہیں کرتا۔ خوش رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔